ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کے پاس بے شمار دولت، وسیع سلطنت، بڑے بڑے محلات، خادم اور کنیزیں تھیں۔ اس کا محل اتنا شاندار تھا کہ اس کے فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوتے، دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار تھے اور اس کے آرام کے لیے نرم و نفیس بستر موجود تھے۔ بادشاہ کو اپنی طاقت اور دولت پر بہت غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر آسائش اس کے لیے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ایک کنیز اس کے خاص بستر پر لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ وہ غصے سے چیخا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ؟ کنیز گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کا غصہ کم نہ ہوا۔ وہ اسے سزا دینے لگا۔ کنیز مار کھاتی رہی مگر اچانک اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جنہوں نے بادشاہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اس بستر پر لیٹنے کی سزا دے رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا بستر ہے، لیکن ایک دن آپ کو بھی ایک ایسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں آپ کا اپنا کوئی بستر نہیں ہوگا۔ بادشاہ رک گیا۔ کنیز نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آج آپ مجھے اپنے بستر پر آرام کرنے کی وجہ سے مار رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، جب موت آئے گی اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا تو وہاں نہ یہ نرم بستر ہوگا، نہ محل ہوں گے، نہ خادم ہوں گے، نہ کنیزیں ہوں گی اور نہ ہی بادشاہت ہوگی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ کنیز نے مزید کہا، وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے محل کی طرف دیکھا، وہی محل جس پر اسے اتنا فخر تھا، وہی بستر جسے وہ اپنی شان سمجھتا تھا، وہی خادم جنہیں دیکھ کر اسے اپنی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ اچانک اسے سب کچھ عارضی محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، اگر آج رات میری موت آ جائے تو کیا یہ محل میرے ساتھ قبر میں جائے گا؟ پھر اس نے اپنے نرم بستر کی طرف دیکھا اور سوچا، کیا یہ بستر میرے ساتھ قبر میں جائے گا؟ اس نے اپنے خزانے یاد کیے، کیا میری دولت میرے ساتھ جائے گی؟ اس کا دل کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے کنیز سے کہا، تم نے آج مجھے وہ بات بتا دی جس سے میرے درباری، میرے خادم اور میری دولت بھی مجھے نہ بتا سکے۔ اس نے کہا، آج سے میں اپنی زندگی بدلوں گا۔ اسی دن بادشاہ نے اپنے غرور کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، مظلوموں کے حقوق واپس کیے، اپنے ظلم پر لوگوں سے معافی مانگی، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب جب وہ اپنے نرم بستر پر لیٹتا تو اسے قبر کا بستر یاد آتا، جب وہ اپنے محل کو دیکھتا تو اسے قبر کی تنہائی یاد آتی، جب کوئی اس کے سامنے اس کی بادشاہت کی تعریف کرتا تو وہ کہتا، یہ بادشاہت چند دن کی ہے، اصل بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ بادشاہ پہلے جیسا نہ رہا۔ جس شخص کو کبھی اپنی طاقت پر غرور تھا، اب وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتا تھا اور وہ اکثر کہا کرتا، ایک معمولی کنیز کے چند الفاظ نے مجھے وہ حقیقت دکھا دی جو میں نے اپنی پوری سلطنت کے باوجود نہیں دیکھ پا رہا تھا۔
تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی اپنی زندگی کے نرم بستروں میں اتنے آرام سے سو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہتی. ہم گھر، دولت، خوبصورت چیزوں، عزت اور دنیا کی آسائشوں کو ہمیشہ کا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. نہ ہمارا گھر ہمارے ساتھ جائے گا، نہ ہماری گاڑی، نہ ہماری دولت، نہ ہماری شہرت، نہ ہمارا عہدہ. قبر میں صرف انسان اور اس کے اعمال جائیں گے. اس لیے موت آنے سے پہلے خود کو بدل لینا ہی عقل مندی ہے، اور شاید ہمارے لیے بھی کسی کنیز کے الفاظ جیسے ایک چھوٹے سے جملے کی ضرورت ہے. اے انسان، جس بستر پر تو آج آرام کر رہا ہے، ایک دن ایسا بستر بھی آئے گا جہاں آرام کا فیصلہ تیرے مال سے نہیں، تیرے اعمال سے ہوگا. اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کرنے، اپنے اعمال درست کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.